یہ مسلمان جنہیں اللہ تعالیٰ نے صرف نعمتیں نہیں دی بلکہ نعمتوں کے ساتھ ایک ایسی شریعت دی جس شریعت کا پورے امت مسلمہ کو مکلف بنایا. یوں تھے پورے مسلمان جن کو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی، دولتیں دی، اموال کی کثرتیں دی. تو صرف ایسا نہیں ہے کہ صرف نعمت دے دی، دولت دے دی، اموال کی کثرتیں دے دی اور کہہ دیا کہ کھاؤ پیو کوئی حساب نہیں ہوگا اور نعمتوں کے تعلق سے، دولتوں کے تعلق سے کوئی پوچھ گچھ نہیں کیا جائے گا. اور صرف ایسا نہیں کہہ دیا گیا کہ جو نعمت تمہیں ملی ہے یہ صرف تمہاری ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تمام نعمتوں میں جو بھی مالدار ہیں، جن کے پاس روپے ہیں، پیسے ہیں، ہر ایک کی نعمت میں، ہر ایک کی دولت میں، ہر ایک کے اموال میں اللہ تعالیٰ نے غربا کا، فقرا کا، یتیموں کا، مسکینوں کا ہر ایک کا حق چھپا رکھا ہے. لہذا جس اللہ نے پوری قوم کو، پورے مسلمان کو اپنی نعمتوں سے سرفراز فرمایا، اپنی دولتوں سے سرفراز فرمایا اور اپنے اموال سے سرفراز فرمایا، وہی اللہ جس نے روپے دیے، جس نے پیسے دیے، وہی اللہ جس نے نعمت دی اور نعمت میں برکت دی، وہی اللہ جس نے بینک بیلنس دیے، وہی اللہ جس نے اموال میں کثرت دی، وہی اللہ جس نے زمین پراپرٹی دی، اور وہی اللہ جس نے زمین کو حکم دیا کہ اناج اگاؤ اور بے شمار چیزیں پیدا کرو جس سے یہ مسلمان اور پوری دنیا کے افراد کھائیں گے. اسی اللہ نے جس نے ہم سب کو مال و دولت سے سرفراز فرمایا، اسی اللہ نے جس نے ہم سب کو روپوں اور پیسوں سے سرفراز فرمایا، اسی اللہ نے جس نے اتنی نعمتیں دی کہ جسے کھاتے کھاتے ہم نہیں تھکتے، جس کا تذکرہ یوں فرمایا گیا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر تم میری نعمت کو شمار کرنا چاہو، اگر تم میری نعمت کا احصاء کرنا چاہو، اگر تم میری نعمت کو کاؤنٹ کرنا چاہو تو نہیں گن سکتے، اس لیے کہ بے شمار نعمتیں ہیں. یہ ذرات سے بڑھ کے ہیں، یہ بارشوں کے قطرات سے بڑھ کے ہیں، یہ بے شمار چیزوں سے بڑھ کے ہیں. لہٰذا جس اللہ نے نعمت دی ہے، جس اللہ نے اموال کی کثرت دی ہے، جس اللہ نے روپے اور پیسے سے ہم سب کو نوازا ہے، اسی اللہ کا حکم اور اسی اللہ کا آرڈر اور اسی اللہ کا گائیڈ لائنز اموال کے تعلق سے کیا ہے، نعمت کے تعلق سے کیا ہے، روپے اور پیسے کے تعلق سے کیا ہے. تمام چیزوں کے تعلق سے ایک حکم ہوتا ہے، تمام چیزوں کے تعلق سے ایک آرڈر ہوتا ہے اور ایک طریقہ ہوتا ہے، گائیڈ لائنز ہوتا ہے. اگر حکومت کوئی چیز اپنے ماتحتوں کو دیتی ہے تو حکومت ان تمام چیزوں کو دینے میں اور کس طریقے سے دیا جائے اور اس سے کیسے وصول کیا جائے، یہ حکومت کا ایک گائیڈ لائنز ہوتا ہے، ایک طریقہ کار ہوتا ہے. بالکل اسی طریقے سے وہ اللہ جس نے ہمیں دولت دی ہے، جس نے ہمیں نعمت دی ہے، جس نے ہمیں روپے دیے ہیں، جس نے ہمیں پیسے دیے ہیں، جس نے ہمیں اموال کی بہتات اور کثرت دی ہے، اس اللہ کا بھی گائیڈ لائنز ہمیں جاننا چاہیے، اس اللہ کا حکم بھی ہمیں جاننا چاہیے، اس اللہ کا فرمان بھی جاننا چاہیے کہ نعمت کے تعلق سے اللہ کا حکم کیا ہے، اموال کی کثرت کے تعلق سے اللہ کا فرمان کیا ہے. تو اللہ جس نے روپے دیے ہیں، جس نے پیسے دیے ہیں اور جس نے بے شمار دولتیں دی ہیں، اس نے قرآن میں جو اللہ کی آخری کتاب ہے، وہ قرآن جو ایک شریعت ہے، وہ قرآن جس میں اللہ کے احکام درج ہیں، وہ قرآن جو صرف قرآن ہی نہیں بلکہ اللہ کے طرف سے ایک گائیڈ لائنز ہے پورے مسلمانوں کے لیے، پوری دنیا کے انسانوں کے لیے ایک گائیڈ لائنز ہے. تو اس نے اس گائیڈ لائنز میں اموال کے تعلق سے، روپوں کے تعلق سے، پیسوں کے تعلق سے، نعمت کے تعلق سے ایک گائیڈ لائنز جاری فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ کہ
نہیں کیا جائے گا، نماز پہ بس نہیں کیا جائے گا، بلکہ جو نعمت ملی ہے، جو روپے ملے ہیں، جو پیسے ملے ہیں، جو بینک بیلنس ہے، جو نعمت ہے، جو دولت ہے، جو سرمایہ ہے، جو پونجی ہے، ان تمام چیزوں کے تعلق سے خدائی فرمان اور اللہ کا گائیڈ لائنس یہ ہے کہ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کیے جائیں، زکوٰۃ ادا کیے جائیں۔ اور پھر دوسری جگہ فرمایا خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ، کہ وہ حضرات جو صاحب نصاب ہیں، جو مالدار ہیں، جن کے پاس روپے ہیں، جن کے پاس پیسے ہیں، جن کے پاس نعمتیں ہیں، جن کے پاس اموال کی کثرت ہے، اسی اللہ نے حکم نافذ کیا، اسی اللہ نے ہم سب کے لیے گائیڈ لائنس جاری کیا کہ نعمتوں میں صرف کیا نعمت والے کا حق ہے، روپے والے کا حق ہے، یا جن کے پاس بینک بیلنس ہے کیا صرف انہی کا حق ہے، یا جن کے پاس سرمایہ ہے کیا انہی کا حق ہے، یا جن کے پاس پونجی ہے کیا انہی کا حق ہے؟ تو اللہ نے فرمایا نہیں، صرف انہی کا حق نہیں ہے، نعمت والوں کا صرف نعمت میں حق نہیں ہے، مال والوں کا صرف مال میں حق نہیں ہے، روپے والوں کا صرف روپے میں حق نہیں ہے، بلکہ اس میں غریبوں کا حق ہے، اس میں یتیموں کا حق ہے، اس میں بیواؤں اور مسکینوں کا حق ہے، اس میں محتاجوں کا حق ہے، اس میں ہیلپ لیسوں کا حق ہے، اس میں نیڈی پرسنوں کا حق ہے، ہر ایک ضرورت مند، ہر ایک محتاج، ہر ایک کا حق ہے ہم سب کے مال و دولت میں، اور ان لوگوں میں جو صاحب نصاب ہیں، صاحب نصاب ہیں، جن کے پاس 33,000 روپے ضرورت اصلیہ سے زائد ہیں۔ 33,000 روپے جو آج کل مقدار بنتی ہے روپے کی شکل میں، تو وہ 33,000 روپے ہیں جن کے پاس 33,000 روپے اس طور پہ ہیں کہ ضرورت اصلیہ سے زائد ہیں۔ اور ضرورت اصلیہ کی تشریح کروں، ضرورت اصلیہ یہ کہ وہ ضرورت جو کھانے میں استعمال ہو، پینے میں استعمال ہو، پہننے میں استعمال ہو، صرف یہی ضرورت ہے۔ جن کے پاس کھانے کے، پینے کے، پہننے کے علاوہ اگر 33,000 روپے بینکوں میں جمع ہے یا گھر میں جمع ہے، یا پھر اس روپے کی شکل میں کوئی چیز ہے، سونے ہے، چاندی ہے، یا پھر کوئی چیز ہے جو استعمال سے باہر ہے، فرمایا اس میں حق ہے غریبوں کا، اس میں حق ہے مالداروں کا، اس میں حق ہے یتیموں کا، اس میں حق ہے بیواؤں کا، اس میں حق ہے محتاجوں کا، اس میں حق ہے ضرورت مندوں کا، اس میں حق ہے ہر نیڈی پرسن اور ہیلپ لیس کا، اس میں حق ہے۔ اب اگر کوئی شخص کہے کہ میرے پاس روپے تو ہیں لیکن میری تمنا ہے کہ میں اس روپے سے مکان بناؤں گا، مکان کی نیت سے میں نے وہ روپے جمع کیے ہیں، یا پھر گاڑی خریدنے کی نیت سے میں نے وہ روپے جمع کیے ہیں، یا پھر یہ کہے کہ میں اپنی بیٹی کی شادی کے نیت سے میں نے وہ روپے جمع کیے ہیں، اس لیے وہ بھی ضرورت ہے، لہٰذا اس سے میں زکوٰۃ نہیں نکالوں گا۔ تو صاف سن لیجئے گا، صاف سن لیجئے، یہ وہ چیزیں جو گاڑی کے نام پہ روپے جمع کیے گئے ہو، یا پھر بیٹی کی شادی کے نام پہ روپے جمع کیے گئے ہو، یا پھر مکان بنانے کے نام پہ روپے جمع کیے گئے ہو، اور اس روپے کی مقدار 33,000 تک پہنچتی ہو، تو اس میں بھی زکوٰۃ ہے، وہ ضرورت اصلیہ سے زائد ہے، وہ ضرورت نہیں ہے۔ ضرورت صرف کھانے کی چیز ہے، پینے کی چیز ہے، پہننے کی چیز ہے، جن سے عام زندگی پوری ہو جاتی ہے، انسان مر نہیں سکتا ہے، مطلب انسان کو کھانے کے لیے نہیں ہو، یا پہننے کے لیے نہیں ہو، یا پینے کے لیے نہیں ہو، اس لیے ان تمام چیزوں کے علاوہ ہے تو پھر ایسے روپوں میں، ایسے پیسوں میں زکوٰۃ نکالنا ضروری ہے۔ یہ حق ہے غریبوں کا، یہ حق ہے مسکینوں کا، جس کو فرمایا گیا خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ، کہ مالداروں کے مال سے لے لیے جائیں، نصاب کے بقدر، زکوٰۃ کے بقدر لے لیے جائیں۔ کیوں؟ ایسا نہیں کہ صرف لے لیا جائے، جبرن لے لیا جائے، جس کو حکومت ٹیکس کہے یا انکم ٹیکس
کہے یا پھر جزیہ کہے یا تاوان کہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ فائدے ہیں، بے شمار فائدے ہیں۔ سب سے بڑا فائدہ یہ ہے، فائدہ ہو یا نہیں ہو، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ کا حکم ہے، ملک الملک کا حکم ہے، رب السماوات والارض کا حکم ہے۔ وہ اللہ جس نے ہم سب کو دولت دیا ہے، وہ اللہ جس نے ہم سب کو مال دیا ہے، وہ اللہ جس نے روپے اور پیسے دیے، اس کا یہ حکم ہے۔ اور سب سے بڑھ کے یہ فائدہ ہو یا نہیں ہو، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ کا حکم نافذ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ کا حکم ہے، اب فائدہ نہیں دیکھا جائے گا، بینیفٹ نہیں دیکھے جائیں گے، پروفٹ اور لاس کی بات نہیں کی جائے گی۔ سب سے پہلے اللہ کا حکم مقدم رکھا جائے گا۔ جہاں جس چیز کا حکم اللہ کی طرف سے آ گیا اسے پورا کیا جائے گا۔ اور یہی تو مسلمانی شان ہے، یہی مسلمانی پہچان ہے، یہی مسلمانی کیفیت ہے۔ مسلمان تو اسی کو کہتے ہیں جو ایکسپٹ کرے، جو قبول کرے، جو اتباع کرے، جو فرما برداری کرے، جو خود کو اللہ کے حکم کے سامنے سرنڈر کر دے، جو خود کو اللہ کے سامنے سپر کر دے، خود کو اللہ کے سامنے ذلیل کر دے اور کہے کہ اللہ جو تیرا حکم ہوگا ہم اس کے خلاف نہیں جائیں گے، ہم تیرے حکم کے ساتھ رہیں گے۔ اس لیے سب سے پہلے یہ سمجھیے کہ زکوٰۃ دینا یا اللہ کا حکم ہے، اللہ کا آرڈر ہے۔ اس لیے تمام فائدے اور نقصان سے اٹھتے ہوئے اللہ کے حکم کو دیکھیے، اور اگر فائدے پہ آئیں گے تو میں بتاؤں گا خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ۔ اللہ کا کوئی بھی کام بغیر فائدے کے نہیں جاتا۔ سب سے پہلے تو اللہ کے حکم ہی کافی ہے، لیکن اگر فائدہ شمار کرانے پہ آؤں، فائدہ بتانے پہ آؤں تو زکوٰۃ اس لیے لے لیا جائے اور زکوٰۃ اس لیے ادا کیا جائے صدقۃ تطہرہم، تاکہ وہ مال جو آپ نے جمع کیا ہے، وہ روپے جو آپ نے جمع کیے، وہ پونجی، وہ سرمایہ جو آپ کے پاس جمع شدہ ہے، ان کو پاک کیا جائے، ان کو پوتر کیا جائے، ان کو پیوریفائی کیا جائے، ان کو ریفائن کیا جائے، ان کو نیٹ اینڈ کلین کیا جائے، ان کو بالکل پوتر کیا جائے، پاکیزہ کیا جائے۔ صدقۃ تطہرہم، اللہ تعالیٰ آپ کے مال کو پاک کرنا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ زکوٰۃ کے ذریعے سے آپ کے مال کو پوتر کرنا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ زکوٰۃ کے ذریعے سے آپ کے مال کا ریفائن کرنا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ زکوٰۃ کے ذریعے سے آپ کے مال کو پیوریفائی کرنا چاہتا ہے۔ اور یہ بھی سوچ لیجئے کہ جس مال پہ زکوٰۃ ادا کر دیا جائے گا اس مال پہ اللہ کی سیفٹی آئے گی، اللہ اس مال کو پروٹیکشن میں ڈال دے گا، حفاظت میں ڈال دے گا، پھر وہ مال نہ تلف ہوگا نہ برباد ہوگا، نہ اس مال کو کوئی آگ جلا سکے گی، نہ کوئی طوفان ڈبو پائے گا، نہ کوئی ہوا اڑا لے جائے گی، نہ کوئی چور چوری کر پائے گا، بلکہ اس مال پہ اللہ کی نگہبانی ہوگی، وہ مال اللہ کے نگہداشت میں چلا جائے گا، اور اس مال پہ اللہ کی رحمت کا نزول ہوگا، اللہ کی برکت کا نزول ہوگا، اللہ اس میں اضافہ فرمائے گا، اللہ اس میں زیادتی فرمائے گا، اور اللہ اس میں کثرت فرماتا رہے گا۔ اور اگر کوئی یہ سمجھے شیطانی دماغ سے یا ابلیسی ذہن سے یا طاغوتی ذہن سے کہ زکوٰۃ کے ذریعے سے زکوٰۃ ادا کرنے سے روپے گھٹیں گے، زکوٰۃ ادا کرنے سے مال میں کمی آئے گی، زکوٰۃ ادا کرنے سے بینک بیلنس میں کمی آئے گی، تو میں صاف کہوں گا کہ پھر اس کا دماغ ایک مسلمانی دماغ نہیں ہے، وہ ابلیسی ذہن کا مالک ہے، وہ شیطانی ذہن کا مالک ہے، وہ طاغوتی سسٹم کے دائرے میں ہے۔ مسلمان تو وہ ہونا چاہیے کہ بغیر کسی فائدہ اور نقصان کو دیکھتے ہوئے اللہ کے حکم کو دیکھتا۔ لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے جن کے پاس 33,000 روپے کے قریب ہے، اس سے زائد ہے، ہر ایک کو چاہیے کہ اپنے مال میں زکوٰۃ ادا کرے۔ اس سے یہ ہوگا، رمضان سے قبل اس لیے کہا جاتا ہے،
اس لیے کہ رمضان میں ہر ایک کا خرچہ بڑھ جاتا ہے، رمضان میں ہر ایک کا بوجھ بڑھ جاتا ہے، ہر کوئی رمضان کی تیاری کرتا ہے، ہر کوئی رمضان کے لیے ریڈی ہوتا ہے، تیار ہوتا ہے، لیکن کیا اس کو حق نہیں؟ وہ جو غریب ہے، وہ جو مسکین ہے، وہ جو یتیم ہے، وہ جو ضرورت مند ہے، وہ جو حاجت مند ہے، کیا ان کو حق نہیں کہ وہ بھی رمضان کی تیاری کرے، وہ بھی رمضان کے لیے خود کو ریڈی رکھے، وہ بھی رمضان کے لیے خریداری کرے، اور وہ بھی رمضان کے لیے خود کو تیار کرے؟ وہ بھی مسلمان ہیں، وہ بھی آپ کے معاشرے میں رہنے والے ہیں، آپ کی سوسائٹی اور آپ کے سماج میں رہنے والے ہیں، اس لیے ان کا بھی حق ہے آپ کے مالوں میں۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے، جس طرح آپ رمضان کی تیاری کے لیے آمادہ ہیں، اسی طرح آپ زکوٰۃ نکالیے، اپنے مالوں سے زکوٰۃ نکالیے اور غریبوں پہ تقسیم کیجئے، بیواؤں پہ تقسیم کیجئے، یتیموں اور مسکینوں پہ تقسیم کیجئے اور ضرورت مندوں پہ تقسیم کیجئے، تاکہ وہ بھی خوشی خوشی بالکل آرام کے ساتھ رمضان کو وہ بھی سیلیبریٹ کرے، رمضان کو وہ بھی ویلکم کرے اور رمضان میں ان کا بھی خرچہ چل سکے۔ یہ فائدے ہیں۔ اور اگر کوئی زکوٰۃ نہیں دے گا تو نقصان کیا ہے، عذاب کیا ہے، عقاب کیا ہے، سزا کیا ہے، پنشمنٹ کیا ہے، یہ بھی سن لینا چاہیے۔ قرآن میں صاف فرما دیا گیا وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہ وہ لوگ جو سونے کو چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں اور اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، تو اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو کہتا ہے ایسے شخص کو دردناک عذاب کی بشارت سنا دیجئے، جنہیں پیار ہے روپوں سے، جنہیں پیار ہے ان کے سونے سے، جنہیں محبت ہے ان کی چاندی سے، جنہیں اللہ کے ماننے والوں سے محبت نہیں ہے، یا پھر جنہیں اللہ کی شریعت سے پیار نہیں ہے، یا پھر جنہیں اللہ کے احکام سے محبت نہیں ہے، تو پھر ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب کی بشارت سنا دیجئے۔ اور فرمایا یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بها جباہہم وجنوبہم وظہورہم هذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون، اور پھر انہیں کے مال کو، ان کے روپے کو، ان کے زیورات کو، ان کے چاندی کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، اور اس سے اس شخص کے پہلوؤں کو، پیشانیوں کو اور پھر پشتوں کو داغا جائے گا اور کہا جائے گا هذا ما کنزتم لانفسکم، یہی وہ تمہارا سونا ہے، یہی وہ تمہاری چاندی ہے، یہی وہ تمہارا مال ہے جسے تم خود کے لیے جمع کرتے تھے، فذوقوا ما کنتم تکنزون، تو چکھو اپنے جمع شدہ مال کا انجام، اپنے جمع شدہ مال کا عذاب چکھو۔ لہذا یہ بڑا ہی دردناک عذاب ہوگا۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہر کوئی جو صاحب نصاب ہے، ہر کوئی جن کے پاس بڑا اماؤنٹ ہے، ہر کوئی جن کے پاس بڑی رقم ہے، ہر کوئی جو صاحب نصاب کو پہنچ چکا ہے، ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ اپنے مالوں میں سے زکوٰۃ نکالے۔ اور بڑا ہی دردناک واقعہ جو حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے منقول ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ تھے اور انہوں نے اللہ کے رسول سے کہا تھا اللہ کے رسول دعا فرمائے کہ میں مالدار ہو جاؤں، دعا فرمائے کہ اللہ مجھے اموال کی کثرت دے، مال کی زیادتی دے، دعا فرمائے کہ میری غریبی دور ہو جائے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم غریب ہی رہو، یہ بہتر ہے، اس لیے کہ غریبی میں حساب و کتاب نہیں ہوگا۔ لیکن انہوں نے پھر درخواست کیا، اللہ کے رسول دعا فرمائیے، اللہ کے رسول نے پھر وہی کہا، پھر انہوں نے کہا اللہ کے رسول دعا فرمائیے میں مالدار ہو جاؤں، جب میں مالدار ہو جاؤں گا جہاد میں روپے دوں گا اور اسی طریقے سے ہر ضرورت مندوں کی مدد کروں گا، ہر خرچ کرنے کی جگہ خرچ کروں گا۔ لہٰذا اللہ کے رسول نے دعا فرما دی، اور جب اللہ کے رسول نے دعا فرمائی تو وہ مالدار ہو گئے
اور اس قدر مالدار ہو گئے کہ بکریوں کا ایک ریور ان کے پاس ہو گیا، اور اس قدر بکریوں کا ریور کہ تعجب نگاہ ان کی بکریاں نظر آتی تھی۔ اور جب بکریوں میں کثرت ہوتی گئی، اضافہ ہوتا گیا، تو وہ اپنی بکریوں کو پہلے تو کھیتوں اور کھلیانوں میں سمانے لگے، لیکن برکت ہوتی گئی، اضافہ ہوتا گیا، لہٰذا جنگلوں کو چلے گئے، اس لیے کہ کھیتوں اور کھلیانوں اور گاؤں محلوں میں اتنی جگہ نہیں تھی جہاں ان کی بکریاں سما جاتی، لہٰذا اپنی بکریوں کو لے کر وہ جنگلوں میں نکل گئے۔ اب وہی نماز پڑھتے تھے، اب مسجد بھی آنے کی توفیق نہیں ملتی تھی، اس لیے کہ وقت ہی نہیں ملتا تھا، بکریوں میں الجھ کے رہ گئے۔ اب 2 وقت کی نماز پڑھتے تھے، اور پھر ایک ایسا وقت آیا کہ بعد میں چل کے صرف جمعہ کی نماز پڑھنے لگے۔ ایک ایسا وقت آیا کہ جمعہ بھی ان سے چھوٹنے لگا، کہ اسی اسنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی رسول کو کہا کہ جاؤ زکوٰۃ وصول کرو، زکوٰۃ کا مال وصول کرو۔ لہٰذا وہ دونوں جاتے ہیں، اور اللہ کے رسول 2 شخص، ایک یہ حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک اسلمی ہے، ان کا نام لیتے اور کہتے ہیں ان دونوں کے پاس بھی جاؤ اور کہنا کہ زکوٰۃ دو۔ جب یہ ان دونوں کے پاس جاتے اور حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے ہیں تو ان سے کہتے کہ زکوٰۃ دیجئے، تو کہتے ہیں زکوٰۃ کیا؟ یہ ٹیکس ہے، یہ تاوان ہے، یہ جزیہ، یہ کیا ہے؟ پہلے تو ایسی کوئی چیز نہیں تھی۔ یہ بات سنے اور پھر انہوں نے کہا کہ مجھے غور کرنے دیجئے، میں دیکھتا ہوں، اپنے مالوں کو دیکھتا ہوں، اس کے بعد بتاؤں گا۔ آپ آگے جائیں اور آگے کے لوگوں سے زکوٰۃ وصول کریں، ادھر سے واپس آئیں، میں زکوٰۃ دوں گا۔ لہٰذا وہ آگے بڑھتے ہیں اور آگے سے بھی زکوٰۃ وصول کر کے لے آتے ہیں، اور پھر ان کے پاس آتے ہیں، پھر ان سے کہتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں میں خود ہی آتا ہوں۔ الغرض یہ کہ ابھی وہ شخص جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے نکلے تھے، ابھی اللہ کے رسول کے پاس حاضر نہیں ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی، اللہ نے قرآن کی آیت نزول فرمائی، فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ۔ قرآن کی آیت نازل ہو گئی کہ وہ لوگ جنہیں ہم روپے دیتے ہیں، پیسے دیتے ہیں، مال دیتے ہیں، بَخِلُوا بِهِ، وہ اس مال میں بخل کرتے ہیں، کنجوسی کرتے ہیں، وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اور وہ اللہ کے حکم سے پشت پھیر جاتے ہیں اور ایک اعراض کرتے ہیں۔ جب یہ آیت نازل ہوئی ہے تو اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ بربادی ہو ثعلبہ، برباد ہو ثعلبہ، برباد ہو ثعلبہ، مطلب یہ کہ ہلاکت ہو تمہارے لیے۔ جب یہ خبر آسمان سے آتی ہے اور اللہ کے رسول صحابہ کرام کو بتاتے ہیں، ایک جو صحابی ان کے پاس پہنچتے اور کہتے ثعلبہ یہ کیا کیا؟ اللہ کے طرف سے پھٹکار آ چکی ہے، اللہ کے طرف سے مذمتی بیان آ چکا ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں دھتکار دیا ہے۔ لہٰذا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوتا ہے، اور پھر وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مال لے کے بکریاں لے کے آتے، حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بکریاں لے کے آتے، قبول نہیں کرتے۔ اسی طریقے سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بکریاں لے کے آتے اور کہتے کہ آپ یہ بکریاں قبول فرما لیجئے، لیکن سب کہتے، رو رو کے کہتے، دھار مار کے کہتے کہ وہ اللہ کا رسول جو قبول نہیں کیا، میں قبول نہیں کر سکتا۔ تو جب مال کی محبت آ جائے گی، اس وقت شریعت چھوٹ جائے گی، اس وقت اللہ کا حکم چھوٹ جائے گا، اور حکم میں آپ حکم کے خلاف ہو جائیں گے، اور آپ بھی کہیں گے یہ تاوان ہے، یہ جزیہ ہے، یہ ٹیکس ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے وقت رہتے ہوئے اپنے روپوں اور پیسوں اور مالوں میں سے زکوٰۃ ادا کیجئے اور اللہ کے حکم کو پورا کیجئے، اللہ کی شریعت پہ عمل کیجئے۔ اللہ پاک سے دعا فرمائیے کہ اللہ پاک ہر ایک صاحب نصاب کو زکوٰۃ دینے والا بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد